یہ ماہ سفر ہے، اس سفر کے آخری بدھ کو ہمارے علاقے میں چوری بنائی جاتی ہے اور تقسیم کی جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ آخری بدھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، بڑھیا نے چوری بنائی تھی، دعا کی تھی اور شفا یاب ہو گئے تھے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ تو تصور ٹھیک نہیں ہے کہ کسی بڑھیا نے چوری بنائی اور اس طرح یہ ہو گیا، ایسا تو کسی معتبر کتاب میں تو کہیں نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو چوری بنانا ایک الگ چیز ہے، چوری اب کسی چیز کی بنائی ہے اور وہ تقسیم کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، تو اگر اس میں کوئی دوسری شرعی خرابی نہیں ہوتی تو یہاں تک تو جواز کی صورت ہے کہ ٹھیک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایصال ثواب کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، تو اس کا انشاءاللہ اپنی ذات کو فائدہ حاصل ہوگا، جبکہ اس میں اور کوئی شرعی خرابی نہ ہو۔ لیکن اگر یہ نظریہ ہے، جیسا کہ عمومی طور پہ ہوتا بھی ہے کہ آخری بدھ کے حوالے سے طرح طرح کے کام کیے جاتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے، تو عمومی طور پہ وہ خرافات پر مبنی ہوتے ہیں، تو ان کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح چوری کے حوالے سے یہ نظریہ رکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی بڑھیا نے بنائی اور اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا حاصل ہوئی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا تھا، آپ کے معاملات دوسرے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے آپ پر جو ہے اس طرح کی کیفیت طاری ہوئی تھی کہ شدید بخار اور سر میں درد وغیرہ آپ کے شروع ہوا تھا، اسی کیفیت میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے ظاہری پردہ آپ نے فرمایا تھا۔ تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آخری بدھ کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو ہمارے یہاں پر معروف ہے، اور اس میں یہاں کا تو نہیں معلوم اب ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن مختلف علاقوں کے حوالے سے سنتے، یعنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لوگ باغات کے اندر جاتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب کام کرتے تھے، تو علماء نے پھر اس کا رد کیا، ہمارے صاحب بہار شریعت نے رد کیا کہ ایسی چیزوں کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ خرافات ہیں، ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ باقی رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا تو جب چاہیں کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نیاز کرنا جب چاہیں کریں، لیکن صحیح نظریہ رکھتے ہوئے یہ کریں گے کام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبی الکریم۔ مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ناظرین، سفر مظفر کا آخری بدھ جو ہے نا، اس کے بارے میں عجیب عجیب لوگوں میں تصورات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس روز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غسل صحت فرمایا، سیر و تفریح کی اور چوری کھائی، لہٰذا اس بدھ کو سیر بدھ کہتے ہیں۔ ثواب سمجھ کر اس دن روزہ رکھ کر شام کو چوری یا حلوہ پکا کر کھلایا جاتا ہے، اور اس کو چوری روزہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دن کے شر سے بچنے کے لیے دور دراز کی تفریح گاہوں اور سمندر کے کناروں پر بھی جایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس دن بہت زیادہ خوشی مناتے اور تہوار کی سی حیثیت دیتے، نہاتے دھوتے، عمدہ قسم کے کھانے پکاتے اور چھولے ابال کر تقسیم کرتے ہیں، جبکہ بعض لوگ خیرات کرتے، خوشی نہیں مناتے مگر خیرات کرتے ہیں۔ بعض مقامات پر لوگ اس دن کاروبار بند رکھتے، کاریگر اور مزدور وغیرہ کام پر نہیں جاتے اور سیٹھ سے مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ سفر کی نحوست سے بچنے کے لیے اس دن چاندی کے چھلے پہنتے ہیں، اور بعض تو گھریلو مٹی کے برتن توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ عجیب عجیب تصورات ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح رضوی میں فرماتے ہیں کہ آخری بدھ کے روز غسل صحت تو نہیں، بلکہ اس روز معاذ اللہ مرض نے شدت اختیار فرمائی تھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیماری جو تھی اور اس دن زور پکڑ گئی تھی۔ اللہ تعالی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس طرح کے غلط فہمیوں سے بچائے، اور جو لوگ اس طرح کے غلط باتیں کرتے ان کو بھی اس سے باز رہنا چاہیے۔ جو علماء کرام فرمائیں صرف ان باتوں کو ماننا چاہیے، سنی سنائی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔